اب آخری کوشچن پہ ہم آتے ہیں، سکوک کیا ہے؟ پہلے سکوک کی ٹرانزیکشنز کیا چیزیں؟ موجودہ دور میں مالیاتی دستاویزات یہ مانیٹری پیپرز کے ذریعے بانڈز کے سکوک کہلاتے ہیں۔ یہ اسلامک بینکنگ میں یہ بڑا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ سکوک دے رہے ہیں۔ سکوک ہوتے کیا ہے کہ یا بانڈ ہوتا ہے، اس میں بالکل ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے عموماً قرض لینے والے کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جس پر مقروض کی طرف سے اقرار ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے اتنی رقم لی ہے اور میں یہ رقم فلاں وقت میں واپس کروں گا۔ اس سے بانڈز جاری کرنے والا مقروض اور رقم دیگر بانڈز لینے والا قرض خواہ کہلائے گا۔ وہ بانڈز کبھی حکومت اپنی بجٹ کے خسارے کے لیے کرتی ہے، کبھی کمپنی بھی کیش کے لیے یہ کرتی ہیں بانڈز، اور وہ سٹاک ایکسچینج میں کرتے ہیں تو ان کو کیش مل جاتا ہے اور پھر وہ ایک خاص مدت پہ انہوں نے بانڈز پہ رقم واپس کر دیتے ہیں۔ وہ تو وہ ایک معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کمپنی کو اگر کچھ پروفٹ ملا ہے تو وہ پروفٹ میں سے کچھ حصہ بھی ان کو دے دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہوتا۔ تو یہ معاملہ ہے، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں جناب یہ درست ہے، اس میں کوئی سود نہیں ہے۔ اچھا پھر انگلش میں بھی دیکھ لیں ذرا، یہ اسلامک سیکیورٹیز سکوک جنہیں کہتے ہیں، اور ہائبرڈ سیکیورٹی بیئرنگ فیچرز آف اسٹاک اینڈ بانڈز altogether similar to stock. They indicate a type of partnership, and holders of sukuk will be considered as the owners of underlying assets or project for finance of which sukuk have been issued. Theoretically, these holders share any loss and profit resulted from underlying asset. یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہی جو کمپنی ہے یا ایک اسلامک بینک یہ کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے سکوک لگائے، آپ نے وہ جناب خرید لیے، پیسے آپ نے اس کمپنی کو یا بینک کو دے دیے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں آپ کو جناب یہ کنفرم ہے اتنے مل جائیں گے، یہ یعنی جو اصل رقم ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جناب اگر پروفٹ ہوا وہ آپ کو دیں گے، اور اگر نقصان ہوا تو اس میں سے بھی کچھ آپ کا نقصان بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا عموماً وہ کرتے ہیں۔ تب فائنینس کے جو ماہر فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھ لیں بانڈ سکوک کے لفظ یہ فارم پر نہ رہیں بلکہ اس کی اسپرٹ پہ بھی دیکھیں کیا ہے، کہ یہ کیا کوئی قرض کی شکل ہے یا پھر طے شدہ رقم ہے، تو پھر تو سود ہے، پھر حرام ہے۔ اور اگر سود نہیں ہے تو کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں پڑھ لیجئے اور ماہرین سے پوچھ لیجئے کہ کمپنی اس کیش کو استعمال کہاں کر رہی ہے۔ اگر اس کا بزنس حلال ہے یا بزنس حرام ہے، مثلا اگر کمپنی اس میں کسی شراب، جوا، سود یا کسی دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے، پھر آپ وہ اس کے سکوک میں آپ ایسے اپنے نہ لگائیں، اور اگر وہ کسی حلال کام میں لگا رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کیا عرض ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے جو مالک ہیں شیئر ہولڈرز ہیں اور کوئی اور حیثیت سے کہ یہ کوئی قرض خواہ ہے یا کیا ہے، یعنی اصل آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ قرض دے رہے ہیں یا آپ وہ اس میں کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کی اصل حقیقت کو آپ دیکھیں، اور اس کے لیے آپ کو خود نہیں اگر سمجھ میں آ رہی تو جو بھی آپ کے اسپیشلسٹ فائنینس کے جو اسپیشلسٹ ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ جناب اصل یوز کہاں ہو رہا ہے پیسہ۔ کمپنی آپ کو جو فنڈ دے رہی ہے تو وہ طے شدہ رقم ہے تو پھر تو سود ہے، پھر تو انٹرسٹ ہے، اور اگر وہ نفع نقصان دونوں میں آ رہی ہے تو پھر یہ شیئر ہولڈر آپ بن گئے ہیں تو پھر تو حلال ہے۔ اس میں اگر مزید کوئی تحفہ بھی اگر وہ دے گی کمپنی تو وہ درست ہے، جائز ہے، اور اگر آپ کی غلط فہمی سے خرید لیا اور پھر آپ کو بعد میں پتہ چلا یار اس میں یہ تو سود تھا، تو پھر وہی آپ غریبوں کو دیں کہ سکوک کو آپ بیچیں نہیں، بلکہ جب یہ میچور ہوں تو تبھی آپ کو اصل کیش آپ کو مل جائے گا واپس۔
تو وہ جو بھی آپ کو وہ پروفٹ کے طور پر جو آپ کو ملا، اگر آپ کو پتہ چلا یہ سود ہی ہے تو پھر آپ غریبوں کو ہی دیں. اور وہ اسی نیت سے، یہ نہیں کہ آپ کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ جناب اسی غریبی کے تھے اس کے حق میں اب واپس دے رہے ہیں. بس یہ کریں کہ قرض ان کو واپس، یہ پوری اکانومی کے اندر سے پیسے ایسے آئے، نیت یہ رکھ کے دے اگلے کو. تو یہ اصل میں یہ جو حقوق ہیں یہ ایک طرح کی ہائیبرڈ قسم کی ایک شکل ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھی جس میں بھی آپ کو کنفیوژن ہو تو اس سے بچیں، ہو سکتا ہے گناہ کی ہو چیز. تو اگر تو آپ کسی اچھے فائنینشیل اسپیشلسٹ سے مل لیں، آپ کے دوست ہوں کچھ ہوں، آپ کو ایگزیکٹ بتا دیں، چلو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچ مچ انٹرسٹ ہے یا کوئی حرام کام ہے تو بچیں. اور اگر حلال ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو آپ کا یہ پروفٹ ہے، آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. تو آپ کو اصل چیز بس یہی، اصل چیز آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بس یہ ٹھیک کرنا ہے کہ جناب آپ حلال ہی لینا چاہ رہے ہیں اور حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں، بس یہ نیت ہو. تو یہ ایک طریقے آپ دیکھ لیں، تو آپ کو اگر یہ کنفرم ہو جائے سود ہے تو پھر نہ لیں. اور اگر بعد میں پتہ چلا تو پھر جو بھی ملے، جو بھی انٹرسٹ ملا ہو تو وہ پھر آپ غریبوں ہی کو دے دیں کہ اصل میں انہی بیچاریوں سے چھین کر وہ آیا ہے، انہی کو دے دیں واپس، بات ختم. تو جناب جو بھی اب آپ کے ذہن میں کوشچنز ہیں وہ پوچھ لیجئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد آخری لیکچر ہمارا ہوگا، تو وہ اب ہمارا آپ کی وراثت سے متعلق کوشچنز ہیں تو وہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں، اور وہاں پہ اکنامکس کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم پولیٹیکل سائنسز کی طرف جائیں گے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.